سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق واصدقه القائلون بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال المعصوم عليه السلام أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. اللهم وبالثواب هذا الكلام وهذا الذكر لأرواح المؤمنين والمؤمنات بالخصوص مرحومين المخصوصين. رب صلی علی محمد وآل محمد. مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تکلیف نہ سمجھو تو اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے امام کی ذات پہ آنکھ بند کر کے صلوات سنائے. ارباب دانش میرے واجب القدر دوستوں بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے. مہربانی آپ کی کہ آپ اتنا لمبا چوڑا پروگرام سوال کر سن رہے ہیں. بہرحال میں کوئی لمبا طول نہیں دوں گا بات کو. سال ثواب کے لیے ہم سارے جمع ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نامہ اعمال بند ہو جاتا. توجہ ہے نا جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرنے کے بعد مرحوم کا نامہ اعمال جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، اگر مرنے کے بعد نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے تو یہ نماز جنازہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ واہ واہ ماشاءاللہ. گھر جا کے میری بات کو سوچنا کہ اگر شجی مرنے کے بعد نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیوں ہم کہتے ہیں شاہدنا و ذکرنا و انسنا، یہ نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، مرنے کے بعد مرحوم کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، بلکہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مرحوم کو فائدہ دیتی ہیں. ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا آل محمد کا ذکر. ماشاءاللہ. بے شک بے شک. قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کا ثواب بھی مرحوم کے نامہ اعمال میں پہنچتا ہے، اور آل محمد کا ذکر کیا جائے تو اس کا ثواب بھی مرحوم کے نامہ اعمال میں پہنچتا ہے. ایک میں نے فرمان پڑھا ہے اور ایک قرآن کی آیت میں نے پہلے پارے سے پڑھی ہے. نبی ثقلین وہ نبی کے جو بغیر وحی کے اپنے لبوں کو جنبش ہی نہیں دیتا. وہ نبی فرماتا ہے اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد کلنا محمد. شیعہ ہو یا سنی، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں نبی ثقلین کا فرمان آپ کو سنانے نہیں، آپ کے دلوں پہ نقش کرنے لگا ہوں. نبی ثقلین فرماتے ہیں ہمارا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں. ایک شخص امام میں صادق علیہ السلام کی بارگاہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آ کے کہتے ہیں مولا آپ کے جد امجد کا یہ فرمان ہے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں. وہ شخص امام کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مولا حالانکہ ان میں کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی عابد ہے، کوئی باقر ہے. توجہ ہے نا جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صادق ہے، کوئی کاظم ہے، کوئی رضا ہے، کوئی محمد تقی ہے، کوئی علی نقی ہے، کوئی حسن اصغری، کوئی حجت خدا. کہتے ہیں مولا یہ نام تو مختلف ہے لیکن آپ کے جد نے فرمایا ہم سارے محمد ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. جنہوں نے لطف لینا میری طرف دیکھنا.
چھٹے شہنشاہ فرماتے ہیں جب مسجد سے قرآن لے کے آ، یہ شخص قرآن لے کے آیا، معصوم فرماتے ہیں بتا یہ کیا ہے؟ کہتا مولا قرآن، جنہوں نے لطف لینا میری طرف دیکھنا۔ امام نے برق الٹا، معصوم فرماتے ہیں اب بتا یہ کیا ہے؟ کہتا مالک سورہ الحمد، پھر برق الٹا، امام کہتے ہیں اب بتا یہ کیا ہے؟ کہتے مالک سورہ بقرہ، پھر برق الٹا، کہتے اب بتا یہ کیا ہے؟ کہتے مالک سورہ مائدہ، پھر برق الٹا، امام کہتے اب بتا یہ کیا ہے؟ کب تک خاموش رہو گے؟ قرآن کوئی ختم ہو گیا؟ امام کہتے اب بتا، کہتے مالک سورہ آل عمران ہے، پھر برق الٹا، کہتے اب بتا، کہتے مولا یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، طٰہٰ ہے، جنہوں نے لطف لینا میری طرف دیکھنا۔ معصوم فرماتے اب اسے بند کر اور بتا یہ کیا ہے؟ واہ 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 ماشاء اللہ۔ معصوم فرماتے اسے بند کر اور بتا یہ کیا ہے؟ کہتے مولا قرآن۔ چھٹے شہنشاہ اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں تو عجیب ہے، کبھی اس کو قرآن کہتا ہے، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی والناس۔ کہتے مولا جب یہ بند ہوتا ہے تو ایک قرآن بنتا ہے، جب یہ بکھرتا ہے کوئی یاسین، کوئی مزمل، کوئی مدثر، کوئی طٰہٰ، سر اٹھانا میری طرف دیکھنا۔ معصوم فرماتے اسی کو سمجھ لے، جب ہم 14 اکٹھے ہوتے ہیں ایک محمد بنتا ہے، بکھرتے ہیں کوئی علی بنتا ہے، کوئی مہدی بنتا ہے۔ واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس جو میں نے وعدہ کیا ہے اسی پہ میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ پہلا پارہ، اس میں سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے کہ اللہ اس وقت تک کسی آیت کو نہیں اٹھاتا جب تک اس سے بہتر یا اس جیسی آیت بھیج نہیں دیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، آیت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں قرآن کریم کی آیات کو ہی آیت کہا جاتا ہے، نہیں، جو چیز بھی اللہ پہ دلالت کرے وہ اس کی آیت ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ یہ کائنات آیات الہیہ ہے، روزمرہ کا ہمارا معمول بن گیا اسے دیکھنا، لہذا غور و فکر نہیں کرتے، اسے آیت نہیں سمجھتے۔ لیکن اللہ نے انسان کو عادت کے بعد بھی متوجہ کیا تاکہ یہ میری زیادہ سے زیادہ عبادت کر لے۔ یہ زمین اللہ کی آیت ہے، آپ اس پہ روز چلتے ہیں، یہ آپ کا چلنا عادت ہے، لیکن ادھر زلزلہ آیا، ادھر پھر اللہ کی آیت بن گئی۔ اسی لیے 2 رکعت نمازیں آیات پڑھتے ہیں۔ آیت سمجھنا، آیت کسے کہتے ہیں؟ عام ہواؤں کا چلنا، یہ ان کی عادت ہے، ادھر تیز آندھی آئی، ادھر پھر اللہ کی آیت بن گئی۔ نہیں، میں ابھی بھی سے واضح نہیں کر سکتا۔ 2-10 من وزن اٹھا لینا ترابی صاحب ہر انسان کے اختیار میں ہے، لیکن ہاتھ کی انگلی سے در خیبر کو اکھاڑنا یہ پھر اس کی آیت ہے۔ واہ 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 ماشاء اللہ۔ جو ابھی بھی نہیں سمجھے میری طرف دیکھنا، میرے مسلمان بھائیوں، عام پتھریلی زمین میں علم کا گاڑ دینا یہ عادت ہے، لیکن پتھر میں علم کا گاڑنا یہ پھر اس کی آیت ہے۔ ماں باپ سے بچے کا پیدا ہونا یہ اس کی عادت ہے، لیکن بغیر باپ کے مریم سے عیسیٰ کا آنا واہ 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 یہ واہ۔ پھر اس کی آیت ہے۔ جعفری صاحب دروازے سے بیت اللہ کی طرف جانا یہ عادت ہے، لیکن بغیر دروازے کے فاطمہ بنت اسد کا کعبے میں آنا یہ پھر اس کو واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ واہ واہ۔ اچھا، وقت نہیں ہے، آیتیں کیوں دیکھی جاتی ہیں؟ انسان کو
یقین ہو جائے، جو سو رہے ہیں ذرا جاگنا، انسان کو یقین ہو جائے، اضطراب دور ہو جائے. جب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، گھر جا کے چیک کر لینا، پہلا پارا ہے جس سے یہ واقعہ میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں. جناب عزیر علیہ السلام گزر رہے ہیں، گدھے پہ نبی سوار ہے، کھانا بھی نبی کے پاس ہے، شجیب پانی بھی نبی کے پاس ہے، گدھے پہ نبی سوار ہے، بستی اجڑی ہوئی. دل میں خیال کیا، بولے نہیں نبی، دل میں خیال کیا کہ میرے اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا. توحید نے وہی روک لیا. 100 سال گزر گئے. 100 سال کے بعد اٹھایا اور اٹھا کے پوچھا عزیر کتنی مدت گزری؟ نبی کہتے ہیں 1 دن یا اس سے بھی کم. پوری توجہ صاحبان ذوق. نبی کہتے ہیں 1 دن یا اس سے بھی کم. آواز مالک عزیر 100 سال گزر گئے اور تو کہہ رہا 1 دن یا اس سے بھی کم. کیا دلیل ہے اس پہ کہ 100 سال گزر گئے؟ اور اس پہ کیا دلیل ہے کہ 1 دن گزرا یا اس سے بھی کم؟ سر اٹھانا، میری طرف دیکھنا. آواز مالکہ عزیر اپنے پانی کی طرف دیکھ، کھانے کی طرف دیکھ. کھانا بھی اسی طرح محفوظ تھا، پانی بھی اسی طرح محفوظ تھا، اور 100 برس جعفری صاحب گزر گئے. اس پہ کیا دلیل؟ آواز مالکہ عزیر اپنے گدھے کی طرف دیکھ. نبی نے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا. گدھا نہ دائیں نظر آیا نہ بائیں نظر آیا. آواز مالکہ عزیر اب وہ تجھے دائیں بائیں نظر نہیں آئے گا. ان ہڈیوں کو اکٹھا کر، پھر تو آواز دے. یہ تیری آواز پہ کھڑا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں مسلمانوں، 100 برس نبی کے پہلو میں سویا، لیکن جب اٹھا گدھے واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ. 100 برس نبی کے پہلو میں سویا. میرے عرض کرنے کا مطلب کہ جو مسلمان قرآن پڑھ پڑھ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ شیعہ تمہارا 12واں امام پردہ غیبت میں کیسے زندہ ہے، اور عقل کے اندھو جو اللہ 100 برس تک کھانے اور پانی کو محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ اللہ 100 برس نہیں، جب تک چاہے امام زمانہ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو ایک بات اور، جناب ابراہیم نے خواہش کی کہ میرے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. آواز مالکہ ابراہیم کیا تجھے اس بات پہ تیرا ایمان نہیں؟ کہا ایمان ہے، وَلَكِنَّ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرے دل کو اطمینان نہیں. اور مسلمانوں آیتیں دیکھی وہاں جاتی ہیں جہاں اطمینان نہ ہو. واہ 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 ماشاء اللہ. ابراہیم 4 پرندے لے، ان کو ذبح کر، سر اپنے پاس رکھ، گوشت پہاڑوں پہ پھینک دے، پھر تو آواز دے. یہ تیری آواز پہ پلٹ کے آئیں گے. مسلمانوں میں اس بات سے نہیں الجھتا کہ وہ پرندے حلال تھے یا حرام. ہوا کیا؟ جب نبی نے آواز دی، پہاڑوں سے نبی کی آواز پہ پلٹ آئے. ماشاء اللہ. ہوا کیا؟ جو حلال گوشت تھا وہ حلال سر کی طرف گیا.